کیا رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے گوہر صاحب کہیے گا یہ فیصلہ آج آیا ہے، گزشتہ روز بھی فیصلہ آیا اور آج اب توشہ خانہ ریفرنس میں بھی 14 سال کی سزا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو اور آگے کی اب لیگل آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ اور ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس کے خلاف اپیل لائی کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اور چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ فیصلہ نہیں رہے گا، لیکن اس بات سے ضرور افسوس ہو رہا ہے کہ عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام لینے کے لیے اور ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اور ایک کو وکٹمائز کرنے کے لیے۔ اس لیے تو میں سمجھتا ہوں آج کے بعد اگر لوگ کہیں گے کہ عدلیہ 130 کے بجائے 260 نمبر پہ ہونا چاہیے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بار بار عدلیہ کے سامنے اس بات کا شکوہ کرتے رہے اور ہم یہ عدلیہ کے نوٹس میں لاتے رہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں سارے حق دفاع سے محروم کیا جا رہا ہے۔ قطع کلامی کی معذرت، یہ کہیے گا کہ آج کے فیصلے میں آپ سکم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا مسئلے آج کے فیصلے میں آپ کے مطابق؟ دیکھیے اس میں ہر ایک سکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گواہ آئے تھے ان پہ کراس ایگزامینیشن نہیں دیا گیا، اور کراس ایگزامینیشن اس وقت میں نہیں دیا گیا کہ اس سے پہلے ہر تاریخ پہ موجود تھے، اس دن بھی وکیل موجود ہے، وکیل کے موجود کے ہوتے ہوئے بس کبھی ہسٹری میں نہیں سنا کہ آپ کہے میں نے آپ کا کراس ایگزامینیشن ختم کیا۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا تھا تو آج ہی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم گواہ لے کے آئیں گے، اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور جج صاحب نے فیصلہ دے دیا۔ دوسری بات اس کے ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم گواہ لانا چاہتے تو اس رائٹ کو کیسے کیا، اور کلوزنگ آرگومنٹس کی طرف بھی نہیں چلا گیا۔ یہ تو توشہ خانہ کا ایک نیا ورژن آیا کہ کلوزنگ آرگومنٹس کے بغیر بھی آپ فیصلے دے رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو کس بات پہ سزا آپ دے رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے نام تو نہ گفٹ آئے، نہ بشرا بی بی نے گفٹ ریسیو کیے، نہ بشرا بی بی کے نام رسید ہے، نہ بشرا بی بی نے پیسے دیے، نہ اس کے پیسے بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آئے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں یہ کس قسم توشہ خانہ کا کیس چلا، اسی طرح سیشن جج میں توشہ خانہ کا پورا ٹرائل چلا، اس میں تک دور دور تک تو بی بی کا ذکر تک نہیں تھا۔ خان صاحب کو جس وقت آپ نے کنوکٹ کروایا اور کہا کہ یہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، اس وقت کیا تھا؟ کیا بی بی کے نام کوئی ایک رسید موجود تھی؟ کیا بی بی نے کوئی ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تھے؟ کیا بی بی کے نام کوئی ایک ٹیکس کٹا ہوا تھا؟ کیا بی بی کے گھر میں کوئی ایک اماؤنٹ آئی ہوئی تھی؟ کیا کسی ایک سربراہ نے بی بی کو کوئی گفٹ دیا ہوا ہے؟ آپ نے صرف اس کو کنویکٹ اس لیے کیا کہ دنیا کے مقبول ترین لیڈر کو آپ ذہنی طور پر پریشر اور دباؤ میں لائیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ نہیں رہے تو اسی طریقے سے گھر میں اٹیک کرو تاکہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ گوہر خان صاحب، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 342 کے اسٹیٹمنٹ کو جواز بنائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن جو دوسری طرف سے دخازہ کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے جو دلیل سامنے رکھی گئی تھی اس ساری کارروائی کے دوران، وہ یہ تھی کہ آپ کے وکلاء کی جانب سے کوآپریشن نہیں کی گئی اور دستاویزات کا ثبوت نہیں سامنے رکھا۔ کس چیز کی کوآپریشن چاہیے؟ کس چیز کی کوآپریشن ہو؟ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ ہوگا، ڈیلی بیسس پہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اتنی جلدی کس بات کی؟ خاص کر وہ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ ایکیوز حاضر نہیں ہوا ہے، جس پہ بشرا بی بی حاضر نہیں ہوئی ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہوا ہے؟ ایک نہیں کئی وکیل موجود تھے۔ جو حق دفاع آپ نے چینا، آپ نے اس وقت چینا کہ جب اس کے 2 وکیل موجود ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کراس کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ پھر یہ عدالت، اس عدالت کے لیے کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سائپر کیس میں جو یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی انوالو ہے، وہ کیس کوائش ہوا ہے اور اس میں ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ جیل میں انکلوڈ تھا۔ وہ ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والی۔ تو ایک طرف تو ہمارے کیسز لیے نہیں جا رہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزرو کیے جاتے، کبھی ججمنٹ آنے میں دیر، اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہو۔ میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں، یہ آپ پروسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں، ان سے پوچھے کہ کون سی رسید ہے جو بی بی کو دی گئی ہے، کون سا گفٹ ہے جو بی بی کے نام آیا، کون سا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے، کون سے اماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کرایا ہے، کون سی اماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے، کون سی چیز ہے جو بی بی کا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بھی کہے گا کہ جو گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا کیا وہ آپ کو مل چکا ہے؟ جو گزشتہ روز فیصلہ ہوتا ہے یہ بتائے گا جو آج کا فیصلہ یہ کب تک آپ کو مل جائے گا؟ کون سے فیصلے میں لکھا ہے جو ہمیں مل چکا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو مل چکی ہے؟ جو کل فیصلہ ڈالا ابھی تک کچھ نہیں ملا آپ کو، اور آج کا جو فیصلہ ہے کب تک ملنے کا آپ کو امکان ہے، آپ کو بتایا گیا اس بارے میں؟ یہ تو جج صاحب نے پتہ نہیں اپنے پاس رکھا ہوگا، ابھی تک تو اس نے 342 کی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط نہیں دیے تھے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بتائے گا کہ جو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو لے کر چیلنج بھی کرتے ہیں تو کل بھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو عدلیہ سے بہت امید ہے اور ابھی بھی امید ہے، تو آپ اس امید کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرے سے یہ سزا ختم ہو جائے گی، اور آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمیں تو جو کل ہم نے جو چیلنج کیا ہوا ہے، کل وہ کیس لگایا نہیں گیا، اور کل جو کیس ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ہمارا حق دفاع ختم ہوا ہے،
وہ کل لگا ہوا، ہم نے ہائی کورٹ میں کل فائل کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد تو ہمارے پاس یہی رائٹ ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے. یس، عدلیہ سے ہمیں امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمیں مایوسی ابھی بہت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ عدلیہ ابھی ٹف سرکمسٹانسز میں اپنا فرائض انجام دے رہی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں امید ضرور ہے انشاءاللہ تعالی جب اوپن کورٹ میں یہ سنا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کی جو جج صاحب نے میکسیمم سینٹنسیں دی ہے اور جتنا فائن کیا ہے جس کی مثال کبھی آپ کو نہیں ملے گی، تو امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری کوٹل بھی ہو جائے گی اور ابیلے بھی جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کل ایک فیصلہ آیا اور آج دوسرا، کیا سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ جیسے کہ آپ کی جانب سے کہا گیا ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بہت جلد بازی کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سنایا جانا چاہیے تھا اور یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کو متاثر کرے گا، یا پھر جیسے کہ آپ کی جانب سے کمپین چل رہی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو یہ آپ کو سمپتھیز گین کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا؟ نہیں، یہ لوگ جو بیسیکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ڈیسیجن آ جائے تاکہ یہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہی از ناؤ گان اور بول جائیں ہم آپ کو لک اپ کر دیں گے کچھ، ادروائز یو ہیو ٹو لک فار another venue. He is now gone and he is gone for 10 years or 14 years اور وہ کبھی آنے والے نہیں. لیکن عوام اس ہتھ کنڈوں میں ان کے نہیں آئے گی. عوام کو اعتماد اللہ پہ اور عدلیہ پہ، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب آئیں گے اور جلد آئیں گے اور انشاءاللہ he will be back. تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے ووٹر اس سے ڈسپرس نہیں ہوں گے. دوسری بات ہے کہ عوام یہ بھی جان رہی ہے کہ یہ کیوں کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی بایومیٹرکس کرا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ ان کو عدالت کے جیل کے بجائے عدالت لے کے آتے ہیں، ان کی ریڈ کارپٹ بچائی جا رہی ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں. آدھے گھنٹے میں ان کی کیسز وڈرا کروائے گئے نیب نے اور وہ اربوں روپوں کیسز ختم کرائے، اور دوسری طرف آپ نے خان صاحب کو اور اس کی مسز کو سزائیں دلائی اور بالکل غیر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے سزائیں دلائی گئی. تو عوام یہ بھی جائے گی اور عوام انشاءاللہ تعالی اپنا جو وہ ہے احتساب کرے گی. عوام 8 تاریخ کو انشاءاللہ کیا جا رہا ہے. گوہر خان صاحب، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 342 کے اسٹیٹمنٹ کو جواز بنائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن جو دوسری طرف سے دخازہ کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے جو دلیل سامنے رکھی گئی تھی اس ساری کارروائی کے دوران، وہ یہ تھی کہ آپ کے وکلاء کی جانب سے کوآپریشن نہیں کی گئی اور دستاویزات کا ثبوت نہیں سامنے رکھا. کس چیز کی کوآپریشن چاہیے؟ کس چیز کی کوآپریشن ہو؟ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ ہوگا. ڈیلی بیسس پہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں. اتنی جلدی کس بات کی؟ خاص کر وہ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ ایکیوز حاضر نہیں ہوا ہے، جس پہ بشرا بی بی حاضر نہیں ہوئی ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہوا ہے؟ ایک نہیں، کئی وکیل موجود تھے. جو حق دفاع آپ نے چینا، آپ نے اس وقت چینا کہ جب اس کے 2 وکیل موجود ہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کراس کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کراس کی ضرورت نہیں. آپ نے اس کو بند کر دیا. پھر یہ اس عدالت کے لیے کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سائفر کیس میں جو یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی انوالو ہے، وہ کیس سکواش ہوا ہے اور اس میں ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جیل ٹرائل نہیں کر سکتے. یہ جیل میں انکلوڈ تھا. وہ ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والی. تو ایک طرف تو ہمارے کیسز لیے نہیں جا رہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ کبھی ریزرو کیے جاتے، کبھی ججمنٹ آنے میں دیر، اور کبھی دوسری طرف یہ دیکھو تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو کہو. میں آپ کو بشرا بی بی کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں، یہ آپ پراسیکیوشن کو ابھی کال کر کے بتائیں، ان سے پوچھے کہ کون سی رسید ہے جو بی بی کو دی گئی ہے، کون سا گفٹ ہے جو بی بی کے نام آیا، کون سا ہے جو اس نے ریسیو کیا ہے، کون سے اماؤنٹ ہے جو اس نے جمع کرایا، کون سی اماؤنٹ ہے جو اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے، کون سی چیز ہے جو بی بی کا ہے.